السلام علیکم، میں ہوں بشار صدیق۔ سر جیمز گولڈ سمتھ اور عمران خان وہ 10,000 ملین ڈالر سے کہیں زیادہ کا مالک سر جیمز گولڈ سمتھ برطانیہ کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون اور ایک سیاستدان تھا۔ وہ 1996 میں دنیا کا 10واں امیر بندہ تھا۔ اس کے کل اثاثہ جات کا تخمینہ 10 ملین امریکی ڈالرز میں لگایا جاتا تھا۔ وہ لندن اسٹاک ایکسچینج، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج اور وال اسٹریٹ کا سب سے بڑا سرمایہ کار تھا۔ یہ 10 ملین امریکن ڈالر کا یہ تخمینہ بتایا جا رہا ہے، یہ 1996 کی بات ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اس کے بعد مشہور تھا، وہ کسی بھی ڈوبے ہوئے کاروبار کو ایک دن میں اٹھا سکتا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی گڈ ایئر ٹائر کمپنی کو 1980 میں سہارا گولڈ سمتھ نے دیا تھا۔ وہ بڑے بڑے گھر بنانے کا شوقین تھا۔ اس کے لندن، میکسیکو، امریکہ، فرانس میں ہزاروں کنال پر محیط محلات تھے۔ میکسیکو LA لوما میں 25,000 ایکڑ میں اس نے دنیا میں جنت بنا ڈالی۔ وہ اب تک بھی دنیا کا سب سے خوبصورت محل مانا جاتا ہے۔ گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائما کو برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا اپنی بہن کہتی تھی۔ اس وجہ سے اس کو برطانیہ میں شہزادی جتنا پروٹوکول ملتا تھا۔ ایک کرکٹ میچ میں جمائما کو پاکستانی کرکٹر عمران خان پسند آ گیا۔ اس نے واپسی پر اپنے والد کو کہا، میں اس پاکستانی کرکٹر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ گولڈ سمتھ نے کہا، تم ایک پاکستانی مسلم سے شادی کرو گی؟ میں صرف ایک ہی شرط پر اجازت دے سکتا ہوں، اگر تم اپنا مذہب تبدیل نہ کرو اور پاکستان شفٹ نہ ہو۔ گولڈ سمتھ کا خیال تھا کہ اتنا پیسہ اور دولت دیکھ کر عمران خان ہر بات مان لے گا، مگر وہ کہاں کیا جانتا تھا، اس کے سامنے پاکستان کا ضدی پٹھان کھڑا تھا۔ جمائما خان نے عمران خان کو شادی کی خواہش کی پیشکش کی۔ عمران خان نے دو ٹوک جواب دے دیا کہ میں شادی صرف اس سے کروں گا جو مسلم ہو اور پاکستان میں زندگی گزارے۔ جمائما کے پیار نے سب فیصلے مان لیے۔ اس پر اس کا باپ ناراض ہو گیا، مگر عمران خان نے کہا کہ والد کو راضی کرو، پھر شادی کروں گا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، عمران خان کہہ رہا ہے کہ پہلے والد کو راضی کرو پھر شادی کروں گا۔ پھر جمائما نے ناراض والد کو لیڈی ڈیانا کے ذریعے سے منا لیا اور وہ مسلمان ہو کر شادی کر لی اور پاکستان شفٹ ہو گئی۔ 1996 میں گولڈ سمتھ بیمار ہوا۔ وہ تب یورپ پارلیمنٹ کا رکن تھا۔ اس کا ایک بیٹا 18 سال اور دوسرا 22 سال کا تھا۔ گولڈ سمتھ نے جمائما کو پاس بلایا اور کہا کہ تمہارے دونوں بھائی کافی چھوٹے ہیں، عمران کو بولو انگلینڈ شفٹ ہو جائے اور میرا کاروبار اور سیاست دونوں کو سنبھال لے۔ مجھے اس انسان میں سچ کی بو آتی ہے۔ جمائما نے عمران خان سے بات کی۔ عمران نے کہا، اگر میں وہاں جا کر سیاست کرنا شروع کر دوں تو میرا اپنا ضمیر مجھے غدار بولے گا۔ میرا ضمیر مجھے کہے گا کہ تم پیسے کے لیے بک گئے۔ میں اپنے ملک سے باہر جا کر کام نہیں کر سکتا۔ میرا دل یہاں کے لیے دھڑکتا ہے۔ تم خود انگلینڈ شفٹ ہو جاؤ اور اپنے باپ کا کاروبار سنبھالو، تم مجھ سے اچھا کام کر لو گی۔ 1996 میں گولڈ سمتھ کے مرنے کے بعد جمائما کو جائیداد سے 1200 ملین امریکن ڈالرز اور ساتھ میں بزنس ملے، اور ساتھ میں لندن اور فرانس والا محل بھی۔ جمائما نے عمران خان کو تمام جائیداد کی پیشکش کی اور کہا کہ اسلام کے مطابق شوہر اپنی بیوی کے تمام پیسوں کا مالک ہوتا ہے۔ عمران نے یہ سب کچھ لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ 2004 میں جمائما کے پاکستان نہ آنے اور عمران خان کا انگلینڈ نہ جانے پر اختلاف ہو گیا، جو کہ طلاق کی وجہ بن گیا۔ پھر بھی ایک غیر مسلم کو مسلمان کرنا ایک مسلمان کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ ہم لوگ تنقید کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کروانا تو دور کی بات، ہم کسی غیر نمازی کو نمازی نہیں بنا سکتے، اور عمران خان کو یہودی کہتے ہوئے ایک منٹ کی شرم محسوس نہیں کرتے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر واقعی عمران خان میں پیسے کا لالچ ہوتا تو 1200 ملین امریکن ڈالرز لیتا اور کم سے کم پاکستان کا امیر بندہ بن جاتا۔ اس وقت سہگل فیملی اور میاں منشا کے کل اثاثہ جات 1000 ملین امریکن ڈالر سے کم تھے، یا پھر انگلینڈ شفٹ ہو کر وہاں کا سرکاری پروٹوکول لیتا رہتا۔ پوری دنیا اس کے ایسے پیر چاٹتی جیسے آج کل ہمارے حکمران امریکہ اور انگلینڈ والوں کو چاٹتے ہیں، مگر وہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال اور دولت سے خوش ہے۔ وہ دوسروں کے مال اور دولت پر نظر نہیں رکھتا۔ شاید اسی وجہ سے ہر سال فوربس کی رپورٹ اس کو پوری دنیا میں پاکستان کا سب سے مشہور و معروف بندہ قرار دیتی ہے۔ اب تو پاکستانی قوم اس کے اوپر جان چھڑکتی ہے، والہانہ پیار کرتی ہے۔ عمران خان ایک ایسا بندہ ہے جس کو پیسہ، دولت، شہرت متاثر نہیں کرتا۔
نہ ہی وہ ان چیزوں کی طرف کبھی بھاگا۔ اللہ نے اسے بے حد عطا کیا اور سب سے بڑھ کر ایک سونے جیسا دل عطا کیا۔ ماشاءاللہ، گولڈن بوائے آف پاکستان۔ بہت ہی زبردست ویڈیو ہے۔ کپتان کے بارے میں جان کر ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے، آپ کو بھی خوشی ہوگی اس ویڈیو کے بعد اور فخر محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کپتان کو لمبی زندگی عطا کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی بھی نہیں بھولیے گا، یہ بہت پیاری ویڈیو ہے اور کپتان کے چاہنے والوں کے لیے تحفہ ہے۔ خدا حافظ۔